بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ انہی کا آج ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا مجمع تھا اور ان کا ایک عالم ان سے تقریر کر رہا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت آپ بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا کہ ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے کھڑا کر قتل کر دیں۔ کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا کہ میں سوال کروں گا تو تو جواب دے گا۔ بایزید نے کہا کہ دوں گا۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا تو تو جواب دے گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بتاؤ جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ پھر سوال کیا کہ بتاؤ دو بتاؤ جس کا کوئی تیسرا نہیں۔ کہا کہ دن اور رات دو ہیں، اس کا کوئی تیسرا نہیں۔ پھر کہا کہ تین بتاؤ جس کا کوئی چوتھا نہ ہو۔ فرمایا لوح و قلم اور کرسی تین ہیں، اس کا کوئی چوتھا نہیں۔ پھر کہا کہ چار بتاؤ جس کا کوئی پانچواں نہ ہو۔ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا کوئی پانچواں نہیں۔ پھر کہا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود ہی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود ہی خرید لیا جنت کے بدلے۔ اے مسلمان، اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، اور نہ تو تجارت کا ہے، اور نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دے گا۔ پھر سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ پھر سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ تو آپ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا اور نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا اور نہ ہی پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا لیکن پھر بھی جنت میں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتا کر کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا حضرت یوسف علیہ السلام کو بیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی مگر پھر بھی جہنم میں جائے گی؟
تو آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، اس میں سے دونوں ہی سچے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ تو یہودی عالم نے کہا کہ ہاں دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیتے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ آج یہی ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں مجبور ہیں، اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا کہ جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں، کوئی نہیں جا سکتا جنت میں جب تک جنت کے دروازہ نہ کھل جائے۔